جن ہستیوں پہ درود بھیج رہا ہے وہ پیغام دے رہا ہے کہ میں ان پر درود بھیج رہا ہوں جو اولا ہیں، میں ان پر درود بھیج رہا ہوں جو میرے بعد اولا ہیں، اور جو اولا ہے انہی کو مولا بنایا ہے۔ جو اولا ہے انہی کو مولا بنایا ہے، اس لیے کہ سورہ احزاب ہی کی یہ آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ جب غدیر کا میدان تھا تو رسول خدا نے پہلے اس آیت کی تلاوت کی، کیا نبی تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ نہیں؟ سب نے کہا ہمارے مال پر، ہماری جان پر، ہماری اولاد پر، ہماری ملکیت پر، سب پر نبی ہم سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ یعنی کیا؟ جب بھی نبی چاہے میاں بیوی کے درمیان طلاق دلوائے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ جب بھی نبی چاہے کسی کا نکاح پڑھوا دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ جب بھی نبی چاہے کسی کو مار دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ جب بھی نبی چاہے کسی کا مال لے لے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ جب بھی نبی چاہے کسی کو ہدیہ دے دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہے اولا، کیونکہ نبی ہیں اولا۔ اس معنی میں اب رسول نے یہ آیت پڑھ کر ان سے اقرار لے کر انہیں سمجھایا، دیکھو میں تمہارے لیے کس معنی میں اولا ہوں، میں تمہارے لیے کس معنی میں اولا ہوں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ توجہ فرمائے کہ آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ محمد اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین، کیونکہ رسول عہدہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، رسول عہدہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آج ایک عہدے والا ایک عہدے والے کا اعلان کرنے والا ہے۔ یہ مت سمجھنا ایک محمد ہے جو کسی کا اعلان کرے گا۔ جب سب نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہم پہ اولا ہیں، فضیلت رکھتے ہیں ہر معاملے میں، اب رسول نے، توجہ یہاں رکھیے، اب رسول نے علی کو بلایا اور علی کو بلا کر کہا جیسے قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی تمہاری جانوں پر اولا ہے، یعنی نبی ہے مولا، نبی ہے مولا۔ تو اب رسول نے علی کو بلا کر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ یعنی کیا؟ جیسے میں حق رکھتا تھا، چاہوں تو کسی کو مار دوں، چاہوں تو کسی کو زندہ رکھوں، چاہوں تو طلاق دے دوں، چاہے تو نکاح کروں، اب میرے بعد یہ حق علی کے پاس آیا ہے۔ اب اگر کوئی جیتا ہے تو علی کی خیرات ہے۔